اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ اخلاق کے بارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کافی آیات قرآن میں نازل فرمائی ہیں جس میں انسانوں کو اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے اخلاق سے پیش آئیں، اور یہاں پر اس بات کی تمیز نہیں رکھی گئی ہے کہ جن لوگوں سے معاملات اور تعلقات برقرار رکھنے ہیں، ان کے کام آنا ہے، ان میں ایمان لانے والے یا بغیر ایمان لانے والے، اس کی تفریق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت نازل فرمائی ہے سب کے لیے کہ سب انسانوں سے برابری کے تعلقات اور ان کے کام آئے جائے۔ تو اس سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آیات نازل فرمائی ہیں قرآن میں، وہ معاملات کے بارے میں ہیں، عبادات کے بارے میں یہ آیات نہیں ہیں۔ معاملات یہ ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کس طریقے سے تعلق رکھے، عمدہ طریقے سے، تاکہ پورا معاشرہ جو ہے وہ صحیح اقدار پر چلتا رہے۔ تو ان جنرل جو آپ دیکھیں گے، میں نے ٹائٹل میں آیات کلیکٹ کی ہیں، ان میں اخلاق اللسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان آیات میں انسانوں کو، لوگوں کو، مسلمانوں کو، جو بھی قرآن پڑھ رہا ہے اس کو یہ سمجھایا ہے کہ دوسرے لوگوں سے اپنے تعلقات، زبان کس طریقے سے ان کے ساتھ، ٹنگ جو ہے وہ لسان زبان ہے، کہ زبانی طور پر جو الفاظ بولے جائیں وہ ان میں اخلاق ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اخلاق البصر ہے کہ اپنی نگاہیں کس طریقے سے دوسروں کی طرف رکھنی چاہیے اور ان سے کیا توقعات رکھنی چاہیے۔ پھر اخلاق القلب ہے کہ جو بھی کام کیا جائے دوسرے انسانوں کے ساتھ معاملات کا، اس میں اخلاص ہونا چاہیے، دل سے وہ کام کرنا چاہیے، ظاہری طور سے نہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی کچھ آیات ہیں، اور سب سے بڑی چیز اس کے بعد ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہے، وہ اخلاق العمل میں آتی ہے کہ انسان دوسروں کے ساتھ کس قسم کے معاملات، ایکشن کے طریقے پر ان سے برقرار کرے۔ تو یہ کافی آیات ہیں، تو میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا کہ پہلے دو ٹاپک جو ہیں وہ آج کور ہو جائیں اور دوسرے دو جو ہیں وہ نیکسٹ ٹائم کر لیں گے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ الاسراء کی آیت نمبر 70 میں انسانوں کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی تخلیق میں سارے انسان جو ہیں وہ قابل قدر ہیں، قابل عزت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو عزت بخشی ہے، اکرام بخشا ہے۔ تو جو شخص جو ایمان اللہ پہ لائے اور وہ جب دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملات کرے تو اس میں وہ اس بات کا خیال رکھے کہ وہ تفریق نہ کرے اپنی ڈیلنگ میں، کہ کون شخص جو ہے اس کا مذہب کیسا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کی زبان کون سی ہے، اس کی کہاں کی پیدا ہوا ہے، کس ملک کا ہے، کس علاقے کا ہے۔ تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ انسان سے انسانیت کی بنیاد پر تعلقات قائم کرے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یقیناً ہم نے عزت بخشی، ہم نے اکرام کیا، ہم نے بہتری فرمائی ہے بنی آدم کے ساتھ۔ یعنی بنی آدم کا مطلب ہے کہ سارے انسانوں کو اللہ نے ایک عزت بخشی ہے، ایک وقار دیا ہے۔ تو اللہ نے جب بغیر مذہب کے اور بغیر رنگ کے اور بغیر کلر کے اور بغیر زبان کے سب کو ایک مقام بخشا ہے، تو جو انسان ہیں ان کو آپس میں بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور بنی آدم کو اور انسان کو ہم نے سواری عطا کی، ہم اس کو لیے پھرے۔ کہاں پر؟ فی البر، خشکیوں میں، اور بحر میں، سمندروں میں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے عطا کیا ہے رزق سارے انسانوں کے لیے، عمدہ اور بہترین رزق بنایا ہے۔ اور وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ، اور ہم نے فضیلت بخشی ہے انسان کو
ممن خلقنا تفضیلا، اور ساری مخلوق جو ہم نے پیدا کری ہیں، یعنی جانور ہیں، پرندے ہیں اور دوسرے پتہ نہیں کیا کیا مخلوق ہیں، مچھلیاں ہیں، ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو فضیلت عطا فرمائی ہے، ان کو ایک مقام عطا فرمایا ہے۔ تو جب اللہ کی نظر میں انسان کا اتنا مقام ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی ہے کہ وہ آپس میں بھی اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ مقام میں رکھیں۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی آیت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو اور قرآن کو پڑھنے والوں کو سمجھائی ہے وہ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 17 ہے۔ یہاں پر زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے، ڈرو، تقوی اختیار کرو اللہ کا۔ اور اس کے بعد پہلی چیز جو بتائی ہے وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور جب بات کرو لوگوں سے تو سیدھی بات کرو، اس میں کوئی ایمبیگیوٹی نہیں ہونا چاہیے، کوئی گھما پھرا کے بات مت کیا کرو، ورنہ اس سے لوگوں کے دلوں میں شبہ پیدا ہوگا اور معاشرے میں خرابی پیدا ہوگی۔ تو جو اپنی بات کہنی ہے بالکل صحیح اور سیدھی طریقے سے لوگوں سے گفتگو کیا کرو۔ اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، حکم دیا جا رہا ہے یہ سب کو، وقولو، اور کہا کرو اور بولا کرو، للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ اچھی بات، اچھے الفاظ، اچھی بات، اچھی تعلیم، یہ سب چیزیں عام کرو۔ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ تو صلاۃ جو ہے قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق ادا ہو رہا ہے۔ آتوا الزکاۃ میں جو ہو رہا ہے وہ معاملات کا، معاشرے کی بہتری کے لیے حق کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ سے اللہ کو فائدہ تو نہیں ہوتا، وہ تو انسانوں ہی کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو انسانوں کو فائدہ بھی پہنچاؤ اپنی زبان سے اور اپنے معاملات اور مال دولت سے۔ اس کے بعد سورہ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نمبر 19 میں نصیحت فرمائی ہے انسان کو، وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ دوسرے لوگوں کے اوپر اچھا اثر چھوڑتی ہیں اگر ان کو صحیح طریقے سے کیا جائے۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب تم چلو تو اپنی چال میں عاجزی اختیار کرو، اعتدال اختیار کرو، اس طریقے سے نہیں چلو زمین کے اوپر کہ دوسرے دیکھنے والے یہ خیال کریں کہ تمہیں بہت غرور ہے کسی چیز کا، یا اپنی شخصیت کا غرور ہے، یا اپنی مال و دولت کا غرور ہے۔ تو اپنے چلنے سے، اپنے جسم کے موو کرنے سے یہ تاثر مت دو کہ تم بہت بڑی شخصیت ہو، بہت بڑے آدمی ہو، اس لیے کہ اس سے غرور ظاہر ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہے، تو یہاں وہ منع فرما رہے ہیں۔ دوسری بات، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، جب اپنی بات کیا کرو دوسرے لوگوں سے تو پولائٹنس اس میں رکھو، آواز کو نیچی رکھو، اس طریقے سے بات نہیں کرو جس سے کہ پتہ چلے کہ تم دوسرے شخص کی بے عزتی کرنا چاہ رہے ہو یا اپنی بڑائی ظاہر کرنا چاہ رہے ہو۔ تو ان دونوں چیزوں سے جو ہے وہ تمہارے ہی لیے فائدہ ہوگا کہ لوگ تمہاری عزت کریں گے، وقار تمہارے بارے میں قائم کریں گے۔ اچھا، پھر اس کے بعد سورہ الحج میں دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے آیت نمبر 30 میں، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بچتے رہو، اجتناب کرتے رہو۔ یہ اجتماعی طور پر لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایک پرہیز کرتے رہو قول الزور، جھوٹی بات کے کہنے کا، یعنی جو بھی بات آپس میں کرو بالکل صحیح بات کرتے رہو، قاعدے کی بات کرتے رہو، ایسی جھوٹی چیزیں اپنی گفتگو میں مت شامل کرو جس سے کہ تمہارے ہی اوپر بعد میں جا کے نیگیٹو اثر پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو بیان ہو رہی ہیں ان آیتوں میں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو انسان گفتگو کرتا ہے، جو اس کے اثرات دنیا میں اور دوسرے لوگوں پر پڑتے ہیں اور جو ان کے نتائج نکلتے ہیں، ان کے بارے میں تنبیہات فرمائی جا رہی ہیں۔ سورہ البقرہ میں آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، مت ملاؤ، یہ حکم ہے حق اور باطل کو۔ دیکھیں یہ تلبسو جو ہے یہ لباس سے ہے،
لبسا جو آتا ہے اس کے معنی ہوتا ہے ڈھانک دینا. تو کہاں یہ جا رہا ہے کہ حق جو ہے اس کو باطل سے مت ڈھانکو، یعنی جو حق بات ہے وہ حق بات کہو، جو صحیح بات ہے وہ سچی بات کہو. اس کو غلط اور جھوٹ چیزوں میں ملا کے، اس کو ڈھانک کے، چھپا کے اس طریقے سے لوگوں سے کے سامنے پیش نہ کرو. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ ہی چھپاؤ حق کو. جو حق ہے، جو سچی بات ہے، اس کو عام کرو، اور اس میں بہت کچھ آ جاتا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور یہ تم جانتے ہو کہ تم کیا کر رہے ہو. اگر تم حق کو چھپا رہے ہو تو تم بظاہر تو چھپا رہے ہو، لیکن تم اپنے دل میں جانتے ہو کہ تم غلط کر رہے ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس طریقے سے دنیا کے سامنے حق کو چھپانے کی یا اس کو باطل کے ساتھ ملانے کی کوشش نہیں کرو. اچھا، اس کے بعد دیکھیے اب یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگلی آیت میں جو سورہ آل عمران کی ہے 167 میں، اس میں ان لوگوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو دنیا میں جھوٹ پھیلاتے ہیں، جو اپنے فائدے اٹھانے کے لیے غلط چیز کو عام کرتے ہیں. وہ کون ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں یقولون، یہ لوگ کہتے ہیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ سے وہ باتیں کہتے ہیں، ما لیس فی قلوبہم، جو کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے دل میں نہیں ہے وہ باتیں. دل میں وہ جانتے ہیں کہ حق کیا ہے، لیکن وہ زبان سے جھوٹ بول کے اور اپنے فائدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہاں بار بار زور دیا جا رہا ہے ان زیادہ تر آیات میں کہ گفتگو انسان کی جو ہوتی ہے وہ بہت معاشرے کے اوپر شدت سے اثر ڈالتی ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی آیت دیکھیے سورہ النساء کی آیت نمبر 5 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، وہ باتیں کہا کرو لوگوں سے جو کہ معروف ہیں، جو کہ عمدہ ہیں، جو کہ عام طور پر ایک دوسرے سے کہی جاتی ہیں. وہ اس قسم کی اپنی گفتگو میں یہ چیزیں پیدا کرنے کی کوشش کرو. اچھا، اس کے بعد دیکھیے سورہ الانعام میں آیت نمبر 152 میں ایک اور بات بیان فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، جب تم کچھ کہا کرو، لوگوں سے کو ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب بھی تم کوئی بات کیا کرو، جب بھی تم کچھ کہا کرو تو اس میں عدل اور انصاف کا پہلو مد نظر رکھنا چاہیے. لیکن یہ بات دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو، اگر یہ بات اس کے بھی خلاف جا رہی ہے اور عدل اور انصاف پر مبنی ہے تو اس میں جھجک مت پیدا کرو. بات کو اس وجہ سے چھپانے کی کوشش مت کرو، اس میں غلط چیز ملانے کی کوشش نہیں کرو کہ اس سے ہمارا رشتہ دار کوئی ناراض ہو جائے گا، اس لیے اصل بات کو چھپا لیا اور غلط بات کو عام کرنے کی کوشش کی. تو اس کی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے. اچھا، اس کے بعد پھر آگے چلیے سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایک اور طریقے سے تنبیہ فرمائی ہے کہ معاملات میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے، ملنے جلنے میں، گفتگو کرنے میں جو ہے وہ کن چیزوں کا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنے گالوں کو ٹیڑھا مت کر، مت پھلا جا، اردو میں کہتے ہیں گال پھلا لینا، یہ ہر وقت غصے کے عالم میں رہنا. لوگوں کے ساتھ اس طریقے کا برتاؤ اور معاملہ نہ کرو کہ وہ تم سے بات کرتے ہوئے بھی پرہیز کریں کہ تم ہر وقت غصے کے عالم میں رہتے ہو اور ہر وقت اپنے لوگوں سے بہت ہی زیادہ بدتمیزی کے ساتھ اور بے ادبی کے ساتھ گفتگو کرتے ہو. تو اللہ نے اس کو منع فرمایا ہے کہ انسانوں کے ساتھ خندہ پیشانی اور محبت سے گفتگو کرو اور نرمی اور عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ معاملات کرو. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اور زمین پر مت چلو اکڑ کر. اور اکڑ کر چلنا جو ہوتا ہے یہ نشانی ہوتی ہے ایروگینس کی، غرور کی، تکبر کی. اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ المومنون میں دوبارہ اس بات کی تنبیہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف رہتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا علم ہوتا ہے کہ جب وہ ان باتوں کے سامنے آتے ہیں، ان لوگوں کے سامنے آتے ہیں جو فضولیات میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں،
لغو باتوں میں، بیکار باتوں میں، گندی باتوں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں تو وہ ان کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں، ان کے پاس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ والذین، یہ وہ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم وہ ان اللغوی، جب کوئی لغو، فضول، بیکار بات ہو رہی ہوتی ہے، گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، غیبت اور برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں تو معرضون، وہ اعراض کر دیتے ہیں، وہاں سے وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اس کی طرف سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد سورہ القصص میں آیت نمبر 55 میں اسی بات کو ایک دوسرے طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب یہ لوگ، کوئی بھی لوگ جو نیک اور لوگ ہیں، وہ سنتے ہیں، سماعت میں آتے ہیں کس کی؟ اللغو، لغو بات، فضول، بیکار، بیہودہ بات، تو اعرضوا عنہ، تو وہ اس سے اعراض کر لیتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، اس کے پاس سے ہٹ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد مزید فرمایا کہ کس طریقے سے وہ جو بیہودگی کی اور لغو کی اور جھوٹی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اور کس طریقے سے ہٹتے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں والذین، اور وہ لوگ لا یشہدون الزور، جو جھوٹی بات کی گواہی نہیں دیتے، یعنی اگر کوئی بات جھوٹ بولی جا رہی ہے تو اس کو وہ پھیلاتے بھی نہیں ہیں، نہ تصدیق کرتے ہیں اس کی۔ اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ گزرتے ہیں ایسی حرکتوں کی یا ایسی باتوں کی طرف سے جن میں بیہودگی ہو رہی ہوتی ہے، جس میں کہ فضولیات ہو رہی ہوتی ہیں، جس میں کہ گندگی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں مروا کراما، تو وہاں سے وہ عزت کے شریفانہ طور پہ ہٹ جاتے ہیں، وہاں سے گزر جاتے ہیں، ان چیزوں میں وہ شامل نہیں ہوتے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام کی آیت نمبر 151 میں، وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو فحش چیزیں جو ہوتی ہیں، انسان کو معلوم ہوتا ہے کہ فحاشی کیا ہے، برائی کیا ہے، اس کی سمجھ میں فوراً آ جاتا ہے کہ فحش کیا اعمال ہیں، تو وہ وہاں اس کے قریب، اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا، اور قریب بھی مت جاؤ، فواحش کے، فحش چیزوں کے، ما ظہر منہا وما بطنا، چاہے وہ کھلی ہوئی ہوں یا چھپی ہوئی پوشیدہ ہوں، چاہے وہ اجتماعی طور پر فحاشی ہو رہی ہو اس میں شامل مت ہو، یا چھپ کے کی جا رہی ہے یا ہو رہی ہے تو اس سے بھی بچو، اس سے بھی دور رہنے کی کوشش کرو، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ اچھا، اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی تنبیہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں غصہ آئے کسی بات پہ تو بہتر عمل یہ ہے کہ اس غصے کو کنٹرول میں کر لو، پی جاؤ اس کو، چاہے وہ صحیح بات پر ہی غصہ آ رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، کاظم اس شخص کو کہتے ہیں، غیظ کہتے ہیں غصے کو، جب اس کو غصہ آتا ہے تو اس کو برداشت کرتا ہے، وہ پی جاتا ہے، اس کو ضبط کر لیتا ہے، اس کو ظاہر نہیں ہونے دیتا لوگوں کے اوپر۔ تو یہ ایک اچھی صفت اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو بیان فرمائی ہے کہ ان لوگوں میں شامل ہو جو جب بھی غصہ، انسان کی نیچر ہے غصہ آنا کسی صحیح بات پر یا غلط بات پر، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کنٹرول اس طریقے سے کرو کہ اس کو خاموشی کے ساتھ ضبط کر جاؤ، اس سے تم پر بھی اچھا اثر پڑے گا، تمہیں اللہ کی طرف اطاعت کرنے کا اجر بھی ملے گا، اور لوگوں میں بھی تمہارے بارے میں اچھا برتاؤ رہے گا۔ والعافین عن الناس، اور وہ معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو ان کی غلطیوں پر، یہ جو بھی چیز ان کے سامنے آتی ہے یا کسی نے ان کو زک پہنچانے کی کوشش کی ہے تو وہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، تو یہ جو عمل اب تم کرو گے وہ عمدہ عمل ہے، نیکی کا عمل ہے، اور اللہ ان لوگوں کو جو ایسے عمل کرتے ہیں محبت عطا فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ تو اپنے غصے کو ضبط کرنے اور لوگوں کو معاف کرنے میں تمہارے پاس جو گین ہوگی وہ اللہ کی محبت ہوگی، وہ حاصل ہوگی، تو اس کے حصول کے لیے اس عمل کو کرو۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الاسراء میں دوبارہ ایک بات انسان کو یاد دلا رہے ہیں جو سورہ لقمان میں بھی بتائی تھی، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
اور زمین پر اکڑ کے مت چلو، غرور کی چال مت چلو، ایسی چال مت چلو جس سے کہ تمہارے بارے میں پتہ چلے کہ تمہیں بہت شان شوکت والے ہو، تم امیر ہو، تم مغرور ہو، تمہارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تو اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، تم اگر اکڑ کے چلو گے تو کیا تم زمین پھاڑ دو گے؟ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ ہی تو پہاڑوں سے بلند ہو جائے گا اپنے غرور سے چلنے سے۔ انسان کی حقیقت وہی رہے گی، تھوڑے عرصے کے بعد مٹی میں مل جائے گا۔ تو یہ غرور اور تکبر جو ہے اس سے پرہیز کرو، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کی تنبیہ فرمائی ہے۔ پھر سورہ لقمان کی 2 باتیں پھر بتائیں اللہ تعالیٰ نے کہ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، جب تم چلا کرو تو اپنی چال میں بہت ہی نرمی پیدا کیا کرو، اعتدال کیا کرو۔ وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آواز میں بھی ملاحمت اور نرمی اور عمدگی پیدا کرنے کی کوشش کیا کرو۔ پھر سورہ الفرقان میں اس بات کو ایک دوسرے طریقے سے دہرایا اللہ سبحانہ و تعالی نے۔ ان لوگوں کو جو کہ زمین کے اوپر عاجزی سے چلتے ہیں ان کو ایک ٹائٹل دیا ہے، ان کو اپنا عباد کہا ہے، عباد الرحمن، وہ لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس کو اپنا بندہ قرار دے۔ فرماتے ہیں وعباد الرحمن، اور اللہ کے بندے، نیک بندے تو وہی ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پہ چلتے ہیں وہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اپنی طبیعت میں، اپنی چال میں نرمی اور عاجزی پیدا کرتے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے عاجزی کر رہے ہیں۔ اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ جو ہیں وہ ان سے اڑ جاتے ہیں، گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ساتھ حجت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ ان کے ساتھ انہی کے لیول کے اوپر جا کے بحث مباحثہ کریں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قالوا سلاما، وہ ان سے کہتے ہیں تم پر اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی نعمت تم پر نازل ہو، یہ سلام کہہ کے برکتیں ان کی طرف منتقل کر کے وہاں سے وہ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب یہ ساری چیزیں اکثر یہ 2 بیان فرمائی ہیں ان آیتوں میں، انسان کی زبان، اس کی گفتگو اور اس کے چلنے کا انداز جو ہے ان پر زور دیا گیا ہے۔ اچھا، اب کچھ آیات ایسی ہیں جس میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نگاہوں کی بارے میں بندش فرمائی ہے کہ ان کو بھی قابو میں رکھو۔ کس طریقے سے؟ اللہ فرماتے ہیں سورہ النور کی آیت نمبر 30 اور 31 میں، اللہ سبحانہ و تعالی علیحدہ مردوں سے خطاب کر رہے ہیں اور عورتوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ پہلا خطاب مردوں سے ہے، قل، کہہ دیجئے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی قرآن میں حکم دے رہے ہیں کہ فرما دیجئے للمؤمنین، ان لوگوں سے جو ایمان لے آئے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت گزاری پہ تیار ہیں، یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھا کریں۔ نظریں نیچے کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ زمین پر دیکھیں اور چلتے، وہ اپنی نگاہوں میں بیلنس پیدا کریں۔ اگر کوئی غلط چیز نظر آ رہی ہے تو اس کی طرف سے نگاہیں پھیر لیں، اور صحیح چیز نظر آ رہی ہے تو اس کی طرف توجہ کریں۔ یہ یغضوا من ابصارہم، ابصار جو ہے جمع ہے بصیرت کی، تو اپنی نگاہوں کی اس طریقے سے حفاظت کریں۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور حفاظت کیا کریں اپنی ماڈسٹی کی، اپنی شرمگاہوں کی۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ زیادہ بہتر اور پاکیزہ ہے ان کے لیے۔ اچھا، یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی عورتوں سے فرما رہے ہیں، اور اس میں کچھ مزید تشریح فرما رہے ہیں، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے، یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں۔ نیچے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ شرم جو ہے اس کو، حیا کو برقرار رکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُمْ، اور وہ بھی اپنی ماڈسٹی کی حفاظت کیا کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اچھا، اس کے بعد یہ 2 چیزیں تو مردوں سے بھی کہی گئی ہیں، ایک چیز عورتوں سے اور بتائی گئی ہے تاکہ معاشرے میں ایک بیلنس قائم رہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ،
اور اپنی زینت اور اپنی شان شوکت جس طریقے سے اس کو دکھاتی نہ پھرا کریں لوگوں کو، یعنی یہ اپنا اچھے کپڑے پہنیں، میک اپ کریں، اچھی چیز کریں، الا ما ظہرا، سوائے اس کے کہ جو کہ کھولنے کی جس کی اجازت دی گئی ہے، جن چیزوں کی باہر گھر سے نکلیں تو جن جن ہاتھوں کو، پیروں کو، چہروں کو کھولنے کی اجازت دی ہے تو اس کو صحیح ہے، وہ ظہارہ میں آ جاتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی ایسا لباس ہونا چاہیے کہ اس میں کسی اور چیز کی نمائش نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد ایک چیز اور فرمائی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ خمر، ہننا تو یہ سب عورتوں کا لفظ ہے، تو جو خمر ہوتی ہے وہ ایک قسم کی سمجھے جیسے شال ہوتی ہے یا دوپٹہ سمجھ لیں، وہ لیں اپنا علی جیوبہن، اور جیوب جو ہوتے ہیں سامنے کے حصے کو کہتے ہیں، سینے کا حصہ، اس کے اوپر وہ لٹکا لیا کریں۔ یضربنا کا مطلب ہے لٹکا لیا کریں یا ڈال لیا کریں، وہ اپنے سامنے سینے کے اوپر اس طریقے سے لٹکا لیا کریں کہ ان کا ظاہری جو حسن ہے جو سینے کی طرف سے واضح ہوتا ہے وہ مردوں کی نظروں سے محفوظ رہے۔ تو یہاں اس بات کی تنبیہ کی جا رہی ہے، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ہی اپنی شان کو، اپنی زینت کو، اپنے حسن کو لوگوں کو دکھاتی پھریں۔ تو یہ حفاظت کرنے کا طریقہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا۔ اچھا، اس کے بعد ایک اگلی آیت جو ہے سورہ الحجرات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر اس بات کی تنبیہ فرمائی ہے کہ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے، ایک عمدہ معاشرے میں، ایک صحیح معاشرے کو قائم رکھنے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ اس میں غلط باتیں نہیں پھیلائی جائیں، ان میں افواہیں نہ پھیلائی جائیں۔ اگر کوئی غلط چیز لائی جائے کسی کی طرف الزام لگا کے تو اس کی تحقیق کر لی جائے تاکہ معاشرے میں ایسی باتیں نہ پھیلیں کہ نقصان پہنچے۔ اللہ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے آئے، ان جاءکم فاسق، اگر کوئی برا شخص فاسق جو ہے وہ تمہارے پاس آئے، بنبأ، کوئی خبر لے کے، کوئی غلط جھوٹی خبر پھیلانے کے لیے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تم اس پر یقین کرو اور اس کے اوپر عمل کرنے لگو، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو اس بات کی کہ معاشرے میں کوئی برائی نہ پھیلے، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی جھوٹی بات پر یقین کرنے کے بعد تم دوسرے لوگوں کو جہالت کے طور پہ نقصان پہنچانا شروع کر دو، اور بعد میں اگر حقیقت پتہ چلے تو فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ، تو جو تم نے کیا ہے اس کے اوپر تم ندامت اٹھانے والے بن جاؤ کہ تم نے تحقیق نہیں کی تھی۔ اچھا، 2-3 اور آیتیں ہیں، اس کو ہم کر لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الاسراء میں آیت نمبر 36 میں یہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، دنیا میں ہر قسم کی باتیں ہوتی ہیں، لوگ ایک دوسرے سے پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں علم ہی نہیں ہوتا ہے لوگوں کو اس کی حقیقت کا، تو ان کے پیچھے مت پڑو کہ بھئی اللہ کیسا ہے، اللہ کے کیسے ہاتھ ہیں، اس قسم کی چیزیں اور دوسری چیزیں معاشرے میں بھی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اور نہ پیچھے پڑو، تحقیق نہ کرو اس بات کی جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اس قسم کی چیزیں کرو گے تو تم سنو گے بھی عجیب عجیب باتیں، دیکھو گے بھی عجیب، جھوٹ بھی بولو گے، جھوٹ بھی سنو گے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں جو تمہیں اللہ نے نعمتیں دی ہیں، جو سماعت ہے، بصارت ہے اور عقل ہے، ان سے کام لو۔ اس لیے ان السمع والبصر، یقیناً کان، والبصر اور آنکھ، سماعت اور بصارت، والفؤاد اور دل اور عقل، کلو، ہر ایک سے، اولئک کان عنہ مسئولا، ان سے، ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا قیامت میں تم سے کہ ان چیزوں کو جو اللہ نے نعمتیں تمہیں عطا فرمائی تھیں تم نے کس طریقے سے دنیا میں زندگی بسر کری۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الحجرات میں معاشرے میں جو امن قائم رکھنے کے لیے یہ بات ضروری ہے، انما المؤمنون اخوہ، جو بھائی مومن ہیں، ایمان والے ہیں، وہ اخوتن جو ہے وہ کہتے ہیں بھائیوں کو، یہ سب آپ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔
اچھا، معاشرے میں اگر تم یہ محسوس کرو کہ کہیں مشکل پیش آ رہی ہے لوگوں کے درمیان میں، تو اللہ حکم دے رہے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. اگر تم یہ محسوس کرو کہ دو لوگوں میں، دو فرقوں میں، دو گروپوں میں کسی بھی قسم کا جھگڑا پیدا ہو رہا ہے، تو اپنی طرف سے بجائے اس کے کہ ایک گروپ کے ساتھ شامل ہو جاؤ، اصلاح کرنے کی کوشش کیا کرو ان دو بھائیوں کے درمیان میں اور ان دو گروپوں کے درمیان میں جس میں کہ فساد اور اختلاف پھیل گیا ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ یا ایھا الذین آمنو، بہت ضروری بات ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا یسخر قوم من قوم. تو مرد جو ہیں، یہاں قوم کا ترجمہ مرد سے، میل سے کیا جا رہا ہے کہ مرد ایک دوسرے کے اوپر ہنسی نہیں اڑایا کریں. یسخر جو ہے، یہ مسخرہ جو لفظ ہے جو ہم سنتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا، ہنسی اڑانا، کسی کی بے عزتی کرنے کے ساتھ اس کے اوپر ہنسنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مردوں کو منع فرمایا ہے کہ دوسرے مردوں کے، کیونکہ مرد سے باہر عموماً تعلقہ زیادہ رکھتے ہیں، تو ایک دوسرے کے بارے میں تضحیک نہ کیا کریں، ان کی تمسخر نہ کیا کریں، مذاق نہ اڑایا کریں. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جس شخص کا تم مذاق اڑا رہے ہو، اس کی ہنسی اڑا رہے ہو، اس کی بے عزتی کر رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہے. ان لوگوں سے جو ہنسی اڑا رہے ہیں ان سے بہتر ہے. تو اللہ کے نزدیک تو اس کی زیادہ عزت اور قیمت ہے، اور تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، تمہارے نقصان دہ ہوگا. پھر علیحدہ سے اللہ نے عورتوں کو فرمایا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں ایک دوسرے کی ہنسی مذاق اڑایا کریں، ایک دوسرے کی بے عزتی کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کا تمسخر کرنے کی کوشش کریں. عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور یہ پاسبلٹی ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ عورتیں جن عورتوں کا مذاق اڑا رہی ہیں، ان کے ساتھ تمسخر کر رہی ہیں، وہ ان عورتوں سے اللہ کی نظر میں بہتر ہو. تو پھر یہ لوگ یہ عورتیں اپنے اوپر یہ ذمہ داری لیں گی کہ انہوں نے ایک نیک عورت کا مذاق اڑایا ہے. اس کے بعد دونوں کو ملا کے یہ حکم دیا جا رہا ہے الحجرات کی آیت نمبر 11 میں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ایک دوسرے کو ذلت میں ڈالا کرو، الزام دیا کرو، ذلیل کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے کو اچھے تعلقات قائم رکھو. پھر اس سلسلے کی آخری جو حکم ہے یہاں پر، وہ بھی سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ فرمائی ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارا کرو، یعنی نیک نیم نہیں دیا کرو. اگر ایک شخص کی مثال کے طور پہ اس کے رنگ میں زیادہ سیاہی ہے تو اس کا نام آپ نے کلو رکھ دیا، وہ سارے معاشرے میں اس کو کلو ہی کہا جا رہا ہے. یا ایک شخص کا قد جو ہے وہ زیادہ لمبا ہے اور وہ تھن ہے اپنی طبیعت میں یا اس کی اپنی ہائٹ میں، تو اس کا نام آپ نے جناب لمبو رکھ دیا، تو یہ اس کو سارے معاشرہ جو ہے لمبو کر. اللہ فرما رہے ہیں یہ نک نیم مت رکھو، لوگوں کے لقب مت دو، نہ پکارو ایک دوسرے کو، کہ اس سے تذلیل ہوتی ہے، اس کی ذلت ہوتی ہے، اس کے سام کو حقارت سے لوگ دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں بہتری کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاملات کے سلسلے میں ایک دوسرے سے فرمائی ہے کہ ان پر عمل کریں. دیکھیں یہاں چونکہ حکم تو قرآن میں آ رہا ہے، تو اس پر ان کے یہ احکامات تو سامنے انہی لوگوں کے جا رہے ہیں جو قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر عمل کریں گے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے حکم دیا جا رہا ہے ان میں تمیز نہیں رکھی جا رہی ہے کہ وہ اگر مومن ہیں، ایمان والے ہیں، تب تو ان کے ساتھ اچھی طریقے سے پیش آؤ، اور جو ایمان نہیں لائے ہیں ان کی تذلیل کرو، ان کا مذاق اڑاؤ، ان کے نک نیم رکھو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاشرے میں سب کے لیے برابر کا درجہ رکھا ہے. معاملات میں عبادات کا معاملہ دوسرا ہے. تو یہ آیات ہیں اب تک کی، اس کے بعد اور آیات ہیں کافی، انشاءاللہ ان کو ہم نیکسٹ ٹائم کور کریں گے، جس میں اخلاق الاعمال اور اخلاق القلب اور اسی قسم کی دوسری چیزوں کی تنبیہ فرمائی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان آیات پر ہمیں عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی احکامات پر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم ان آیات کا مطالعہ کریں گے جن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اخلاق القلب اور اخلاق العمل اور اس سے ہی کچھ ریلیٹڈ دوسری چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں پر یہ خیال رہے کہ یہ سارے معاملات کی آیات ہیں جن میں انسانوں کو ایک دوسرے سے اچھے تعلقات رکھنے کی تنبیہ فرمائی گئی ہے۔ تو پہلی آیت اس سلسلے میں سورہ الحجرات کی ہے، آیت نمبر 12 ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پر خطاب کر رہے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے۔ اس کے بعد آیت کا حصہ ہے، اصل لفظ ہے اجتنبو۔ اجتنبو ایک امر ہے کہ اجتناب کرو یا بچتے رہو، تو اس کو ملا کے پڑھتے ہیں آمنوا اجتنبو کثیرا من الظن، کثرت کے ساتھ جو تم گمان کرتے ہو لوگوں کے بارے میں، خیال کرتے ہو، ظن کرتے ہو، اس سے بچتے رہا کرو۔ مت سوچا کرو کون کیا کر رہا ہے، کس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بعد الظن اثم، اکثر جو گمان کرتے ہیں آپ لوگوں کے بارے میں اس میں گناہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے تنبیہ کی گئی ہے ولا تجسسوا، اور تجسس یہ لفظ جاسوسی سے بھی ہے کہ دوسروں کے بارے میں کھوج لگانے کی کوشش مت کرو۔ دوسرے چاہے تمہارے پڑوسی ہوں، رشتہ دار ہوں یا دوسرے لوگ ہوں، ان کے جو ذاتی معاملات ہیں ان کو اس میں زندگی بسر کرنے دو، تم ان کے بارے میں چھان بین کرنے کی کوشش نہیں کرو۔ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہوگا اگر تم یہ جانو گے کہ ان کے گھر کے اندر کے تعلقات کیسے ہیں، کس کا کیا معاملہ ہے، وہ ان کی ذاتی زندگی ہے، ان چیزوں کے پیچھے مت پڑا کرو۔ اس کے بعد اس کو کنٹینیو رہتی ہے آیت ولا یغتب بعضکم بعضا، یہاں یغتب جو ہے یہ غیبت سے ہے، لا یغتب، غیبت مت کرو ایک دوسرے کی، ایک دوسرے کے بارے میں چھان بین مت کرنے کی کوشش کرو اور ایک دوسرے کے بارے میں برائی کی باتیں لوگوں کو مت بتاؤ، یہ غیبت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ النساء میں ایک اور نصیحت فرمائی ہے کہ جب تم لوگوں سے ملا کرو، چاہے کوئی بھی لوگ ہوں وہ، تو ان کو سلام کرو، ان کی گریٹنگ کرو، ان کے ساتھ اچھے معاملے سے ابتدا کرو گفتگو کی، ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجتے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُمْ، جب دعا دی جائے تم کو، بِتَحِيَّةٍ، کسی دعا کے ساتھ سلام کہا جائے یا کوئی اور دعا دی جائے، فَحَيُّوا، تو تم بھی حکم ہے یہاں پر کہ ان کو گریٹ کرو، دعا دو، بِأَحْسَنَ مِنْهَا، اس سے بہتر جو انہوں نے کہا ہے، اور اگر یہ بھی نہ کرو تو أَوْ رُدُّوهَا، تو کم از کم وہی الفاظ ان کو دہرا دو جو انہوں نے تم سے سلامتی کے اور دعا کے طور پر کہے ہیں۔ ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ہر چیز کا حساب لینے والے ہیں۔ اس کے بعد آداب سکھائے ہیں معاشرے میں کہ جب آپ کسی کے پاس ملاقات کے لیے جائیں، کسی کے گھر پہ جائیں تو اس کے کیا آداب ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ، یہ سورہ نور کی آیت نمبر 6 ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب تم داخل ہوا کرو کہ گھروں میں، دوسروں کے گھروں میں، فَسَلِّمُوا، چاہے وہ تمہارا گھر ہو یا دوسروں کا گھر ہو، فَسَلِّمُوا، تو تسلیم کر لیا کہا کرو، سلام کہا کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو۔ اور یہ کیسی ہے، تحیۃ من عند اللہ، یہ سلامتی کی تحفہ ہے اللہ کی طرف سے جو مبارکان طیبتاً، بہت مبارک ہے اور بہت پاکیزہ ہے یہ بات کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو جب گھروں میں داخل ہوا کرو۔ اس کے بعد ایک اور نصیحت کی گئی ہے سورہ النور کی آیت نمبر 27 میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے کہ اپنے گھروں کے سوا دوسرے جو گھر ہیں ان میں بغیر اجازت کے مت داخل ہوا کرو،
اور اس کے باوجود بھی پہلے سلام کر لیا کرو، اجازت لے لیا کرو۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لا تدخلوا، مت داخل ہو، بیوتن، گھروں میں، غیر بیوتکم، دوسرے لوگوں کے، تمہارے اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تم پوچھ لو، اجازت لے لو، اور جب تمہیں داخل ہونے کی اجازت دے دی جائے، وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو ان کے رہنے والوں پر سلام کرو، سلامتی بھیجو، پھر گھروں میں داخل ہو۔ اچھا، اس کے بعد کچھ آیات ہیں سورہ النساء کی آیت نمبر 36 میں ایک اور تفصیل اللہ سبحانہ وتعالی نے بتائی ہے معاشرے میں اچھے طریقے سے لوگوں سے تعلقات قائم رکھنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے تو ذکر ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرتے رہو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریب کے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بھی احسان، حسن سلوک کرو، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، اور جو یتیم ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، نادار لوگ ہیں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ اچھا، اس کے بعد اسی آیت کا ایک دوسرا حصہ ہے جس میں پڑوسیوں کے بارے میں احکامات ہیں، اور پڑوسی بھی یہاں دو قسم کے بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ ہمسائے، وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ عمدہ سلوک کرو، حسن سلوک کرو، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ایسے ہمسائے جو اجنبی ہیں، جنوب جو ہے اجنبی سے ہے، جو تمہارا رشتہ نہیں ہے جن سے، ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھو، اچھے معاملات رکھو، ان کی ضروریات کا خیال رکھو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ حسن سلوک میں اگلا درجہ جو ہے وہ صاحبی بالجنبی، آپ کسی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، وہ صاحب ہے آپ کا، وہ ہم سفر ہے، اور اجنبی ہے، یعنی اگر آپ کا جہاز میں ہے اور لمبا سفر ہے اور آپ کے ساتھ کوئی دوسرا شخص بیٹھا ہے اور لمبی فلائٹ ہے 15 گھنٹے یا 12 گھنٹے کی، تو آپ خاموش مت بیٹھے رہیں، گفتگو کریں اور اس کے بارے میں اس کا خیال رکھنے کی کوشش کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے پاس بیٹھنے والے اجنبی کے بارے میں تنبیہ فرمائی ہے۔ اس کے بعد خیال رکھیں، حسن سلوک اختیار کریں، وابن السبیل، ان لوگوں کا جو سفر میں ہیں، مسافر ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ کسی مشکل میں ان کو پیش آ گئی ہے تو ان کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں، ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس کے بعد وما ملکت ایمانکم، اور وہ جو آپ کی ملکیت ہیں داہنے ہاتھ کی، اور جو آپ کے انڈر میں ہیں، جو آپ کے زیر اثر ہیں، ان سب کا خیال رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے معاشرے میں جتنی بھی اچھی باتیں فرمائی ہیں ایک دوسرے سے تعلقات رکھنے کی، اس میں سورہ البقرہ میں آیت نمبر 262 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے کہ اگر آپ کسی کی مدد کریں مال سے یا کسی اور سے، تو اس کے بعد اس کے اوپر احسان جتانے کی کوشش نہ کریں، نہ اس کے ساتھ ایسی باتیں کہیں جس سے اس کو تکلیف ہو۔ الذین ينفقون اموالہم، اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں۔ اس کے بعد ثم لا یتبعون، پھر اس کے بعد وہ جتاتے نہیں ہیں، ما انفقوا، جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے، من ولا عزن، نہ تو احسان جتانے کے طور پہ ان کو بتاتے ہیں یہ بات، نہ کسی قسم کی بات تکلیف دینے کے لیے ان سے کہتے ہیں تاکہ مدد کرنے کے بعد ان کو جو ہے وہ شرمندہ کرنے کی کوشش کریں یا اپنی بڑائی ظاہر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو یہ کام نہیں کرتے اور لوگوں کی مدد کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کے بعد سورہ الانسان کی آیت نمبر 9 میں اس بات کو ایک دوسرے طریقے سے دہرایا گیا ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ان لوگوں کی تعریف ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی پریشانیوں میں کام آتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کر رہے ہیں، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور ہم آپ کی دوسروں کی مدد کرنے کے بعد نہ تو ہم یہ چاہتے ہیں، نہ یہ ہمارا ارادہ ہے
کہ آپ ہمیں کوئی بدلہ دیں اور نہ ہمارا شکر ادا کریں، ہم نے تو اللہ ہی کے لیے آپ کی مدد کی ہے، آپ کو کھانا بھی کھلایا ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اور کہ تعاون کرو، لفظ وتعاونوا، مدد کرو ایک دوسرے کی، علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور ولا تعاونوا، اور ایک دوسرے کی مدد مت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون مت کرو، علی الاثم والعدوان، گناہ کے اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کے کام نہ آؤ، ہاتھ نہ بٹاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی سورہ النجم میں آیت 32 میں فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی نیک کام کرو، چاہے وہ اللہ کے لیے کرو یا دوسروں کے لیے کرو، تو فلا تزکوا انفسکم، تو بس اپنے آپ کو بہت پاک صاف ظاہر کرنے کی کوشش مت کرو کہ بھئی ہم بہت اعلیٰ ہیں، ہم بہت عظیم ہیں، ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں هو اعلم، ہی وہ جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، بمن اتقی، اس کے بارے میں جو تقوی اختیار کرتا ہے اور اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کے بعد سورہ البقرہ میں آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ وتعالی ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہیں، دوسروں کو اچھی بات کی تلقین کرتے ہیں، لیکن خود ان چیزوں پر عمل نہیں کرتے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اتامرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیک کام کرنے کا، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہو، لیکن وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، یہ تم خود بھول جاتے ہو، اپنے لیے فراموش کر دیتے ہو کہ تمہیں بھی انہی نیک چیزوں کو کرنا ہے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں معاشرے میں بہتری قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانوں کو یاد دلائی ہیں۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے آیت 134 میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو کہ الذین ینفقون، وہ لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، فی السراء والضراء، دونوں حالات میں، یہ جب کہ ان کے آسودگی ہوتی ہے، ان کے حالات اچھے ہوتے ہیں، والضراء، یا تنگی کے حالات ہوتے ہیں، وہ ہر حال میں دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے تعریف فرمائی ہے ان لوگوں کی، والکاظمین الغیظ، غیظ کہتے ہیں غصے کو، اور کاظمین کظما اس کے مطلب ہوتے ہیں اس دبا دینا، پی جانا۔ تو جب بھی ان کو غصہ آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی بات پہ، چاہے وہ صحیح بات پہ ہو یا غلط بات پہ ہو، یہ لوگ اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ان کو اللہ نے کاظم، اور جمع اس کی کاظمین ہے، اس سے پکارا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ والعافین عن الناس، وہ لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، یعنی غصہ آئے اس کے بعد اس غصے میں ان سے بدلہ لینے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ ان کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ النحل کی آیت 125 میں یہ حکم دیا ہے کہ جب تم کسی کو اللہ کی طرف بلاؤ، ادعو الی سبیل ربک، تو پکارو، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، یعنی نیکی کی طرف، بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، دو باتیں فرمائیں، حکمت کے ساتھ، بہت عمدگی کے ساتھ، اور ایسی نصیحت جو نیک نصیحت ہو، اس کو سامنے رکھ کے لوگوں کو دعوت دو اللہ کی طرف آنے کے لیے۔ اور اگر ایسا موقع آئے کہ جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں وہ آپ سے حجت کرنے لگے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے طریقے سے وجادلہم باللتی ہی احسن، ایسے طریقے سے ان سے گفتگو کرو، مباحثہ کرو، ان کی حجت کا جواب دو جو بہتر طریقہ ہو، بجائے اس کے کہ غصے میں برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ اس کے بعد سورہ الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک دوسرا حکم دیا ہے لوگوں کو کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، چھوڑ دو ان لوگوں کو، ان کے پاس سے ہٹ جاؤ جنہوں نے بنا لیا ہے اپنے دین کو، اپنے مذہب کو
کھیل کود اور مذاق اور ہنسی اور تماشا، بس وہ یہی چیزیں کرتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت دیندار ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچتے رہو، اپنے آپ کو دور رکھو۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جن کو کہ دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں جو ہے انہوں نے دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی دور رہو، ان سے بھی علیحدہ رہو۔ لیکن اس کے باوجود، ان سب چیزوں کے باوجود ایک کام ضرور کرو، وذکر بہ، اور نصیحت کرتے رہو، ان کو یاد دلاتے رہو اس قرآن کے ذریعے جب بھی موقع ملے کہ اللہ تعالیٰ کے صحیح احکامات کیا ہیں۔ اس کے بعد سورہ النساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض مواقع ایسے آتے ہیں کہ آپ جب لوگوں کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نہایت ہی نہ صرف یہ کہ فضول کی باتیں کرتے ہیں، بلکہ ایسی باتیں بھی کرتے ہیں، چاہے وہ دیندار ہوں یا نہ دیندار ہوں یا کسی غیر مذہب کے ہوں، کہ وہ ان سے اللہ کی آیتوں کا مذاق ہونے لگتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اذا سمعتم، جب کبھی بھی تم سنو، آیات اللہ، اللہ کی آیات کے بارے میں، چاہے وہ آیات کتابوں کی ہوں اللہ کی یا نشانیاں ہوں، یکفر بہا، کہ ان کا کفر کیا جا رہا ہے، ان کا انکار کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، اور ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں تنقید کی جا رہی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس وقت تمہارا عمل یہ ہونا چاہیے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، تو مت بیٹھو ان لوگوں کے ساتھ جو اس عمل کو کر رہے ہیں، حَتَّى يَخُوضُوا، یہاں تک کہ وہ مصروف ہو جائیں، مشغول ہو جائیں، فی حدیث غیرہ، کسی دوسری بات کے کرنے میں، اس وقت تک کے لیے ان کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ النساء کی 54 آیت میں لوگوں کو حسد کے بارے میں تربیت دی ہے کہ جو اللہ نے دیا ہے لوگوں کو وہ ان کا حصہ ہے، اللہ کی مرضی ہے جس کو جو کچھ دیا، تو تمہیں حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو دوسروں کو دیا گیا، اس لیے کہ تم اپنے بارے میں سوچو تو تمہیں اس کا اندازہ ہوگا کہ تمہارے پاس بھی اللہ کی بہت نعمتیں ہیں، چاہے وہ دوسرے قسم کی ہوں۔ ام یحسدون الناس، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ حسد کرتے ہیں، الا ما آتاہم، اس پر جو کچھ دے رکھا ہے اللہ نے ان لوگوں کو، دوسرے لوگوں کو، ما آتاہم اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ دیا ہے، تو جو دوسروں کو دیا ہے اس پہ حسد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ المجادلہ میں جو آداب بیان فرمائے ہیں، وہ مجالس میں، محفلوں میں بیٹھنے کے آداب بیان فرمائے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، اذا قیل لکم، جب بھی تم سے کہا جائے، تفسحوا، کہ کھل کر بیٹھو، فی المجالس، یعنی آرام سے بیٹھو، ایک دوسرے کے اوپر سوار ہونے کی کوشش نہ کرو، مجلسوں میں، محفلوں میں کھل کے آرام سے ایزی ہو کے بیٹھو، تو اللہ فرماتے ہیں تو جب تو کہا جائے تم سے تو فافسحوا، تو پھر کھل کے بیٹھ جاؤ، آرام سے بیٹھ جاؤ، یفسح اللہ لکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کشادگی کر دے گا تمہارے درمیان میں۔ اور جب محفل ختم ہو جائے اور تم سے کہا جائے وَإِذَا قِيلَ انشزوا، اٹھ کھڑے ہو، اب وقت ختم ہو گیا محفل کا، اللہ فرماتے ہیں فانشزوا، تو تم اٹھ کھڑے ہوا کرو، روانہ ہو جاؤ وہاں سے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الاعراف میں تنبیہ فرمائی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ کے آگے نماز کے لیے اور سجدہ کرنے کے لیے، چاہے وہ گھر پہ ہوں چاہے مسجد میں ہوں، کھڑے ہوتے ہیں، تو ان کو اپنی زینت اختیار کر لینی چاہیے، اپنی بہترین چیزیں پہننی چاہیے۔ تو مثال کے طور پہ اگر آپ گھر پہ نماز پڑھ رہے ہیں اور فجر کی نماز کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا حلیہ کیا ہے، آپ پجامہ ایسا پہنے ہوئے ہیں، مسلے ہوئے کپڑے پہنے ہیں، اور بس پانی چہرے پہ ڈالا، وضو کر کے کھڑے ہو گئے اللہ کے آگے، 2 رکعت پڑھ کے اور پھر دوبارہ لیٹ گئے۔ آپ انسانوں کے سامنے تو یہ حرکت نہیں کریں گے، کھڑے ہوں گے اس طریقے سے اپنے جاب پہ، اپنی دوسری محفلوں میں،
تو اللہ کے آگے آپ اپنے آپ کو صحیح طریقے سے کپڑے پہنے، صحیح سنوارے اپنے آپ کو. یا بنی آدم، اللہ انسان خود سے خطاب کر رہے ہیں، بنی آدم اے اولاد آدم، خذو زینتکم، اختیار کر لو، لے لو، آراستہ کر لو اپنی زینت، اپنی صحیح طریقے سے اپنے کپڑے، اپنے بال وغیرہ صحیح طریقے سے بنا لو. عند کل مسجد، ہر اس وقت پہ جب آپ نماز کے لیے، عبادت کے لیے کھڑے ہوں اللہ کے آگے. تو یہ حکم ہے عبادت کے لیے تیاری کرنے کا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اور جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے اس کو کھاؤ اور پیو، لیکن وَلَا تُسْرِفُوا، لیکن بیجا مت اڑاؤ، اللہ کی نعمتوں کو ضائع مت کرو. اس کے بعد سورہ الاسراء کی آیت نمبر 26 میں یہی بات فرمائے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، دولت دی ہے، نعمتیں دی ہیں، ان کو فضول خرچی میں مت اڑاؤ، ان کو ضائع نہ کرو، بلکہ ان کو صحیح جگہ پر خرچ کرو. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت نمبر 34 میں الاسراء کی عہد کے بارے میں فرمایا ہے کہ جب تم کسی سے کوئی وعدہ کر لو، چاہے وہ وعدہ انسان سے کرو یا اللہ سے کرو، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، جو عہد کیا ہے تم نے اس کو پورا کرو، اس کو نبھاؤ. ان العہد کان مسئولا، یقیناً جو بھی تم وعدہ کرو گے، کسی سے بھی کرو گے، چاہے وہ دنیا میں اللہ سے کرو یا کسی انسان سے کرو، اس کے بارے میں تم سے پوچھ گچھ ہوگی قیامت کے دن. پھر اللہ سبحانہ وتعالی سورہ الاعراف میں انسانوں کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے نسل انسانی، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے عطا کیا ہے تمہارے لیے وہ لباس جو ڈھانکتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں تو ان کا صحیح استعمال کرو. وریشہ، اور یہ تمہارے لیے زینت کی وجہ ہے. لباس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کے دو مقصد ہیں. ایک تو مقصد یہ ہے کہ جن چیزوں کو کور کرنے کی، پوشیدہ رکھنے کی تمہیں ضرورت ہے، لباس اس کے لیے استعمال کرو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک زینت ہے، تمہاری سجاوٹ ہے، اس سے تمہارا حسن بڑھ جاتا ہے عمدہ لباس پہننے سے. تو کسی نے منع نہیں کیا ہے، ہم نے، اللہ فرماتے ہیں، نازل فرمائی ہیں یہ چیزیں تمہاری، تو تم انہیں استعمال کرو، اختیار کرو، اچھے کپڑے پہنو، اپنے آپ کو صحیح سنوار کے رکھو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا ایک اور لباس ہے جو ہم نے عطا کیا ہے، وہ اللہ کی عبادت اور متقی رہنے کا لباس ہے، وہ اس سے بھی زیادہ بہتر ہے، اس کو بھی اختیار کرو، اس کے ساتھ بھی زندگی گزارو. اس کے بعد سورہ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں بہت اہم بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے جو کسی معاشرے کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے، کسی معاشرے کو صحیح طریقے پہ چلنے اور چلانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور وہ یہ آیت جو ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں لوگوں کو کہ جب تم کسی معاشرے میں اجتماعی طور پر زندگی بسر کر رہے ہو اور معاشرے کو صحیح اور عمدہ رکھنے کے لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ تمہارے حکام جو ہیں، جو تمہارے لیڈرز ہیں، ان کو رشوت مت دو. اس لیے کہ کیا ہوگا اگر تم غلط طریقے سے ان کو رشوت دو گے تو اس کے بعد وہ تم جو کچھ بھی غلط کرو گے معاشرے میں، وہ تمہاری طرف سے آنکھیں بند کر لیں گے اور تم پھر لوگوں کے مالوں کو کھاؤ گے اور ہڑپ کر جاؤ گے اور معاشرے میں بددیانتی پھیلے گی. تو اللہ فرما رہے ہیں اجتماعی طور پہ وَلَا تَأْكُلُوا، مت کھا جاؤ، أَمْوَالَكُمْ، آپس میں مال اور دولت، بینکم، ایک دوسرے کی، بالباطل، غلط طریقے سے، ناحق طور پر، غلط طریقے سے. اچھا، اس کے بعد ہے وَتُدْلُوا بِهَا، تو یہ جو پہلے لائن کا لا ہے، لام الف ہے، نہیں کا ہے، وہ اس پر تدلو پہ بھی لگے گا. تو یہاں اس کی معنوں میں یہ سمجھا جائے گا لا تدلو. لا تدلو کا مطلب ہے مت پہنچاؤ، مت دو، بہا،
ان مالوں کو، اپنے ان چیزوں کو جو تمہاری ہیں، الحکامی، حکام جو اوپر کے لوگ ہیں، جو کہ مختار، جن کو اختیار دیا گیا ہے حکومتیں چلانے کا اور معاشرے کو آگے چلانے کا، وہ لوگ حکام کہلاتے ہیں جن کو حاکمیت دی گئی ہے، ان تک مت پہنچاؤ اپنا مال، ولا تدلو بہا اموال کی طرف اشارہ ہے، یعنی اپنا پیسہ، اپنی چیزیں حکام کو مت دو، اور یہ رشوت ہے۔ اس لیے کہ ہوگا کیا کہ جب تم ان کو رشوت کے طور پہ پیسہ دے دو گے تو وہ تمہاری طرف سے آنکھیں بند کر لیں گے اور تمہیں چھوڑ دیں گے، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھا جاؤ، فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، ایک گروپ دوسرے لوگوں کا مال جو ہے، بِالْإِثْمِ، گناہ کے طور پر۔ یعنی پھر ہی تم ہوگا یہ کہ تم لوٹ مار شروع کر دو گے اور تمہارے کوئی پکڑ کرنے والا ہوگا نہیں، اس لیے کہ تم نے پہلے ہی رشوت دے کے منہ بند کر دیا ہے حکام کا۔ تو یہ آیت بہت اہم ہے کسی معاشرے کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے، اور جن معاشروں میں اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ان کے حالات کیا ہو جاتے ہیں، یہ سب کے سامنے ہیں۔ تو یہ وہ تمام آیات ہیں جو کہ معاملات کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل فرمائی ہیں، اور جن میں آپس کے تعلقات، اور یہاں پر دیکھیے ساری آیتیں تقریباً ایسی ہیں کہ حکم بعض اوقات نام لے کے، یا ایھا الذین آمنو کے نام سے آیت شروع ہوئی ہے یا بغیر اس کے شروع ہوئی ہے، تو معاشرے میں رہنے والے سب لوگوں کو یہ حکم ہے کہ انصاف کے ساتھ، طریقے کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال کر کے معاشرے میں رہیں، اس بات کی پرواہ نہ کریں کہ اس معاشرے میں کس مذہب کے، کس رنگ کے، کچھ زبان کے لوگ ہیں۔ حقوق سب کے برابر ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو اپنا بنی آدم کے طور پہ پیدا کیا ہے، اور سب کے لیے برابر کے حقوق آپس کے تعلقات کے ذریعے سے قائم کرنے کی تنبیہ فرمائی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کی آیات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔